اماں جلدی جلدی بولو، اب تو پنسل بھی جواب دینے لگی ہے، پھیکا پھیکا سا لکھ رہی ہے۔ ہاں بس اب اپنی یہ گلی میں جو لمبا سا لڑکا رہتا ہے، ارے وہی جو دفتر میں کام کرتا ہے، لمبی سی کار ہے جس کے پاس۔ اماں نے نام یاد نہ آنے پر عمار کی طرف دیکھا۔ نور عالم۔ عمار نے فوراً اماں کا مطلوب نام زبان سے ادا کیا۔ ہاں وہی نور عالم۔ انہوں نے محبت سے عمار کے لمبوترے سر پر اپنا سیاہی مائل ہاتھ پھیرا۔ اماں ان سے تو ہمارا کوئی سلام دعا نہیں ہے، ان کو تو رہنے ہی دو، ویسے بھی وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے عجیب الخلقت خاندان کو دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے؟ معمر نے نام لکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کہہ رہی ہوں لکھ، اس کی بیوی سے سلام دعا ہے میری۔ ایک دو مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے سلام بھی کیا اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے اس کا تو دل بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وہ اس کے ٹائلوں والے گھر سے کچھ زیادہ ہی متاثر لگ رہی تھی۔ لو بھائی اماں، میرا کام تو ختم۔ ایمان سے اب تو نیند بھی آنکھوں میں بھر گئی ہے۔ اس نے انگڑائی کے ساتھ ہی بڑی سی جمائی بھی لی، مگر اگلے ہی پل اس کے انگڑائی لیتے بازو فضا میں ہی رہ گئے۔ اماں نے بھی صوفہ چھوڑا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی باہر تخت کی طرف بھاگی، جہاں منور حسین سر جھکائے شکست خوردہ سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا منور حسین، ٹھیک تو ہو؟ مگر ادھر گمبھیر خاموشی تھی۔ کچھ تو بتاؤ، یوں منہ لٹکا کر بیٹھ گئے، میرا تو دل ہولیے دے رہے ہیں۔ اماں بھی وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ چھنوں بھی ادھورا ڈرامہ چھوڑ کر منور حسین کے قدموں میں بیٹھ گئی اور منور حسین چھنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رندھی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تجھے اب چند جوڑوں اور معمولی جہیز میں ہی اس گھر سے رخصت ہونا ہوگا۔ کیا اول فول بولے جا رہے ہو؟ کیا سٹھیا گئے ہو؟ سیدھی طرح اصل بات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ماں نے جھنجھلا کر ان کے ناتواں کندھے پر ہاتھ مارا تو ان کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز واضح سنائی دی۔ باقی سب بھی منہ کھولے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ منور حسین ہکلائے، ہاں ہاں بولو۔ اماں نے ان کے خضاب والے بازوں میں ہاتھ پھیر کر حوصلہ دیا اور پانی کا گلاس ان کے کپ کپاتے لبوں سے لگایا، جو عمار ان کی حالت کے پیش نظر لے کر آیا تھا۔ پانی پی کر کچھ حالت تو سنبھلی تھی مگر آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی، مگر صورتحال سے سب کو آگاہ کرنا بھی لازمی تھا۔ وہ حاجرہ بیگم انیسہ سلطانہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ خبر سنا کر وہ چور سے بن گئے۔ کیا الفاظ تھے یا بم! حاجرہ بیگم کو غش آ گیا۔ چھنوں اپنے میلے دوپٹے کو منہ میں پھنسا کر دبی آواز سے رونے لگی۔ عمار اور بلو کے چہرے پر بھی یہ خبر سن کر مردنی چھا گئی، مگر اماں کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں جلدی سے انہی کے لہسن پیاز کی بساند میں رچے دوپٹے سے ہوا دینے لگے۔ چلو بھر پانی ان کے منہ میں ٹپکایا تو انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور بھررائی ہوئی آواز میں منور حسین سے مخاطب ہوئی، پر منور حسین، انکار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی اس نے۔ ہاں، منور حسین نے سرد آہ بھری، وجہ سن کر ہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اب بتا بچک، نہیں ہو رہا صبر مجھ سے۔ انہوں نے اپنا سینہ مسلا، 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے، کل ہی اسپتال سے گھر آئی ہے۔ آج اس نے مجھے فون کر کے بلایا، کہنے لگی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ تم شادی کے چند دن یا چند ماہ بعد ہی رنڈوے ہو جاؤ، میں تمہارے جیسے مخلص شخص کو یہ دکھ ہرگز نہیں دوں گی۔ منور حسین یہ بات بتاتے ہوئے تقریباً رو ہی دیے، اور اماں کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہائے یہ کیا ہوا! لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث انیسہ سلطانہ منور حسین کی دور پار کی رشتہ دار تھیں۔ بھاری بھرکم ہونے کے باعث رشتہ ہی نہ ہو سکا، جو آتا وہ انکار کر کے چلا جاتا، اور شادی کی عمر نکلتی چلی گئی۔ ماں باپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اس مکان میں بالکل تنہا رہ گئیں۔ سرکاری اسکول میں نوکری کرتی ہزاروں کما رہی تھی، ابھی ریٹائرمنٹ لے کر لاکھوں روپے کی مالک بنی تھی۔ سنا تھا جوانی میں منور حسین پر بڑی آس لگائے بیٹھی تھی، اور اسی آس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حاجرہ بیگم نے اپنے شوہر منور حسین کا رشتہ انیسہ سلطانہ کے سامنے رکھا،
تو وہ بھی کچھ پس و پیش کے بعد مان گئی کہ تنہا رہتے رہتے وہ بھی اوب گئی تھی۔ اب اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام وہ بھرے پرے گھر میں گزارنا چاہتی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے ان کو ایسا شیشے میں اتارا کہ وہ منور حسین کی سادگی اور پرخلوص رویہ دیکھ کر آنے والے دونوں کے تصور سے ہی کھلی کھلی رہنے لگیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاجرہ بیگم کا یہ خواب کہ 2 کمروں کے گھر سے انیسہ کے بڑے سے پختہ و خوبصورت مکان میں شفٹ ہو جائیں گے، بیٹی خوب جہیز لے کر رخصت ہوگی اور انیسہ کی ساری کمائی میرے بیٹوں کے کام آئے گی، ان کے تو دن ہی پھر جائیں گے، بڑی دور کی سوچی تھی انہوں نے تو اپنے شوہر میں بٹوارہ بھی اسی بنیاد پر برداشت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ کڑوی گولی نگلنے کا فیصلہ اپنے بچوں کے خواب پورے کرنے کے لیے کیا تھا، مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اختتام۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو